ایسے ہی جیسے مجھے یاد ہے کہ میں نے اس دور میں ایک پولیٹیشین صاحب تھے، سینئر سیاستدان، میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن ان سے عثمان بزدار چیف منسٹر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں. انہوں نے آگے سے ہنس کے کہا کہ جی سیکھ رہے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کہ جس کا چیف منسٹر ہر دور میں ایک ٹائکون ہوتا ہے، تو اس کے اوپر رسک لے لیا گیا ایک بندے کو صرف سکھانے کے لیے. بس وہ سکھانے کے چکر میں نا کچھ ایسا ہی سکھایا کہ سیکھتے سیکھتے اپنے خود پاؤں جلا بیٹھے، ہوئے ہوئے ہوئے. اور جلاتے جلاتے اپنی لنکا بھی ڈھا بیٹھے. تو کھانا خراب کس کا ہوا؟ ہمارے ملک کا. بربادی کسے پیدا کی؟ ان لوگوں نے. اور معیشت کہاں پہ آ گئی؟ آپ دور نہ جائیں. تب سے معیشت آپ یہی انہی کے بندوں کے بیان سن لیں. تب حماد حضر نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. تب یہی اسد عمر تھا، وہ کہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. تب یہی شبر زیدی تھا جس نے ایف بی آر کے معاملات کو چھوڑ کے کہہ دیا اللہ حافظ، پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہو. تب یہی شہزاد اکبر تھا جس نے بڑی بکواسیں کر کے کہہ دیا تھا جی یہ سنبھال نہیں سکتے 4 دن. ہمارا زیر مبادلہ کے ذرائع کہاں پہ آ چکے تھے یہ آپ سب کو پتہ ہے. اور آج الحمدللہ یہ گورنمنٹ نے بتایا کام کیا ہوتا ہے، فورن افیئر کیسے چلائے جاتے ہیں، وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اپنی تجارت بڑھائی جاتی ہے. ان لوگوں نے بتایا. اور آج الحمدللہ میں یہ کل ہی پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذرائع کو تقریباً 24 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی گھر بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب کے صدقے. اچھا ملک صاحب، رجب بٹ صاحب جو کہ آج کل بڑے وائرل ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، تو اس کا ویسے بھی آپ کے ساتھ بہت نام سنا گیا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے؟ جی میں اب بھی کہتا ہوں بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نوازتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے، بس اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. ایک خاتون پچھلے دنوں میں آئیں، انہوں نے رجب بٹ پہ بڑی تنقید کی کہ جی اس کے سٹائل میں بڑی انانیت ہے، بڑا رونت ہے، بڑا یعنی ضدی اور سٹبن، اس طرح کے انہوں نے الفاظ بیان کیے ان کے بارے میں. اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ شاید بلکہ کنفرملی کہ یہی چیز ان کے زوال کا باعث بنی. کیا ان کی شخصیت میں ایسے پہلو ہیں؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا وہ کون سی عورت تھی، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں عروج کو زوال ہے، میں کہتا ہوں نہیں، عروج کو زوال نہیں ہے، غرور کو تکبر کو زوال ہے. بالکل بالکل. جو بندہ غرور میں اور تکبر میں آتا ہے تو اس کو زوال ہوتا ہے. خیر وہ لڑکا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. جب کبھی آپ اس کے ساتھ بیٹھے، میں نہیں اتنی اس کے اندر کوئی وہ چیز دیکھی کہ بندہ کہہ سکے اس کے اندر کہ یار اس میں بڑی فرونیت آ گئی ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے. میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، جیسا وہ پہلے تھا بھی ویسے ہی. میں تو اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں. پچھلے دنوں میں جو ان کے ساتھ ہوا کہ کراچی میں وکلا نے ان کو مارا، ان کی پٹائی ہو گئی، سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بہت گرم رہیں، لیکن آپ نے ان کا ساتھ دیا کسی حوالے سے اس دیکھیں جو کراچی میں معاملہ ہوا تھا وہ وکلا نہیں تھے، 2 وکیل تھے جن کو کوئی اپنا سیاسی رنج تھا، کوئی اپنی رنجش تھی جس کی وجہ سے انہوں نے وہ کیا. بعد میں ان کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. پنجاب بار کی طرف سے علیحدہ ایکشن لیا گیا، سندھ بار کی طرف سے علیحدہ ایکشن لیا گیا. جو ہمارے وکیل تھے علی اشفاق صاحب، انہوں نے ایک اپنا اچھا رول ادا کیا. اور اب تو یہ بات کافی چیز اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہے. کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی اب کوئی اس قسم کی کوئی بات چیت ہے. جہاں تک میرا کرتار کی بات کی ہے ان کے ساتھ، جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں میرا حد تک کچھ ہوتا ہو میری طرف سے تو میں کروا دیتا ہوں، اور اس کی سپورٹ بھی کرواتا ہوں. اس کے جو معاملات کوشش کرتا ہوں کہ صحیح سمت کی طرف چلے وہ بھی کرتا ہوں. اللہ آگے خیر کرتے ہیں انشاءاللہ.